السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ناظرین و سامعین، آج میں آپ لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ جو فقر و فاقہ، غربت، تنگ دستی جو دی جاتی ہے، اس میں کیا مصلحتیں ہیں، اس کے سلسلے میں کچھ دیر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ فقر و فاقہ، تنگ دستی، غربت میرے ناظرین ایک امتحان ہے، آزمائش ہے اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ اکثر صاحب ثروت، صاحب مال، جاہ و منصب والے کو اپنے طور طریقے سے پھسلتے ہوئے دیکھا گیا ہے کہ وہ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے تکبر، گھمنڈ اور اللہ تعالیٰ کو ناپسند معلوم ہونے والی باتیں اور چیزیں نظر آتی ہیں اور جھلکتی ہیں۔ فقر و فاقہ سے گھبرائیں نہیں، اور تنگ دستی اور غربت سے گھبرائیں نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا آزمائش ہے، امتحان ہے۔ دور نے ایسے حالات بہت دیکھے ہیں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ ہی تعالیٰ کی ذات عزت دینے والی ہے اور اللہ ہی تعالیٰ کی ذات ذلت دینے والی ہے۔ میرے ناظرین اور سامعین، میں حدیث کے روشنی میں اور واقعات کے روشنی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ غربا اور مساکین کے فضائل اور ان کے منصب اور ان کے مرتبے کیا ہیں، اور کل قیامت کے دن ان کو کس طریقے سے اٹھایا جائے گا۔ حدیث کا حوالہ سے سنیں، گھبرائے نہیں اس آزمائش سے، تنگ دستی سے، غربت سے۔ فقراء اور مساکین سنیں، سمجھیں۔ حدیث کے اندر ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جب تم جمع کھوگے تو اس وقت اعلان کیا جائے گا، اس امت کے فقراء اور مساکین کہاں ہیں، اور اعلان پر وہ کھڑے ہو جائیں گے اور ان سے پوچھا جائے گا کہ تم کیا اعمال کیے تھے۔ وہ کہیں گے کہ ہمارے رب، آپ نے ہمیں امتحان لیا اور ہم نے صبر کیا، آپ نے ہمارے لیے بہت سی چیزیں، ایسی چیز ہمارے واسطے، آپ نے ہمارے واسطے جو چیزیں دی ہیں، یعنی مال، ہمارے علاوہ کے لوگوں کو جو آپ نے عطا کیا ہے، مال اور حکمانی جاہ و منصب دی، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم سچ کہتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چنانچہ وہ لوگ جنت میں عام لوگوں سے پہلے داخل ہو جائیں گے، اور حساب و کتاب کی سختی سے ان لوگوں کے لیے وہ سختی رہ جائے گی جو حکمراں تھے، جاہ و منصب کے مالک تھے اور مال و اسباب کے مالک تھے۔ میرے ناظرین اور سامعین، وہ غربا اور مساکین کہیں گے، اے پروردگار عالم، آپ نے امتحان لیا، ہم نے صبر کیا، اور آپ نے غیروں کو مال اور حکمرانی دی، اور اللہ تعالی فرمائے گا کہ تم سچ کہتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چنانچہ وہ لوگ جنت میں عام لوگوں سے پہلے داخل ہو جائیں گے،
اور حساب و کتاب کی سختی سے باز رہیں گے، اور یہ حساب و کتاب کی سختی صرف حکمرانوں اور جاہ اور منصب والوں کے لیے رہ جائے گی۔ میرے ناظرین اور سامعین، تو پتہ چلا کہ جاہ و منصب، مال و دولت بھی ایک جان کا کال ہے اور سبب ہے، مصیبت کا سبب ہے، اس کا حساب لیا جائے گا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، یا اللہ مجھے مسکین طبیعت بنا کر رکھ۔ کیا فرمایا؟ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، یا اللہ مجھے مسکین طبیعت بنا کر رکھ، مسکین طبیعت بنا کر رکھیے، مسکینی کی حالت میں دنیا سے اٹھائیے، اور میرا مسکینوں کی جماعت میں، میرا حشر مسکینوں کی جماعت میں فرمائیے۔ کیوں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ غور کرنے کی بات ہے میرے ناظرین اور سامعین۔ وہ مسکین، فقراء، وہ تنگ دستی والے، غربت والے حساب و کتاب کی سختی سے بری ہوں گے، وجہ خاص روز روشن کی طرح آیا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا گیا، حضرت سعید ابن ابی سعید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی تنگ دستی اور ضرورت کا اظہار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو سعید صبر کرو، تم میں سے جو کچھ مجھ سے محبت کرتا ہے، فقر اس پر ایسی تیزی سے آتا ہے جیسے تیزی سے سیلاب کا پانی اونچائی سے اور پہاڑوں کی بلندی سے نیچے کی طرف گرتا ہے۔ پتہ چلا اس حدیث پاک سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کی اس تعلیم سے کہ فقر و فاقہ اور تنگ دستی اور مصائب پر صبر کرنے کا درجہ، انعام اور اکرام بہت زیادہ ہے، جو دنیا میں دیکھنے کو مل جاتا ہے۔ اور صبر کرنا اور شکر کرنا میرے ناظرین بہت بڑی چیز ہے۔ جب بندہ مصائب پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا خصوصی نصرت اور مدد کھل کر شامل حال ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کے اندر اور اضافہ کرتا ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ جب مصائب اور مصیبتیں چاروں طرف سے گھیرا کرتی ہیں تو ہم بجائے صبر کے لان تان کرتے ہیں اور ایسا کفریہ کلام کرتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ کو مجھے کو مصیبتیں دینی تھی، اللہ معاف کرے۔ نا علمی کی بنا پر ایسا کلام ہم ظاہر کرتے ہیں جو کفریہ کلام ہے، کفریہ عمل ہے۔ صبر کرنے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ اور فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم مال میں زیادتی ادا کریں گے، نعمتوں کا شکر ادا کرو گے، اور اگر ناشکری کرو گے تو ہم چھین لینے پر بھی قادر ہیں۔ میرے ناظرین اور سامعین، صبر اور شکر بہت بڑا عمل ہے، جس صبر اور شکر سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے قریب ہو جاتا ہے، اور جب بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد کھل کر سامنے آتی ہے۔ ایمان اور تقوی کا اعلیٰ پیمانہ اور تقاضا یہ ہے کہ انسان نعمتوں کا شکر ادا کرے اور مصائب پر صبر کیا کرے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی تھی، چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب بھی مصائب چہار جانب سے گھیر لیا کرتے تھے، ہر ایسے باری بڑے سے بڑے مصائب میں بھی گھرنے کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے صبر کیا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے الحمدللہ الذی علی کل حال۔ اس طریقے کی روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ تمام تعریفیں اللہ کی لیے ہیں ہر حال کے اندر۔ الحمدللہ الذی علی کل حال،
جس حال میں ہوں اللہ کی تعریف بیان کرتے تھے اور صبر کیا کرتے تھے. جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ عملی زندگی اور صحابہ کی تعلیم تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بارہا مصائب پہ گھرنے پر صبر کی تلقین کیا اور کرنے کی تعلیم دی, اور صحابہ نے عملی زندگی بھی اس طریقے کا گزارا ہے. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب نعمتوں کا جب خوشیاں پیش آیا کرتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شکر ادا کرتے تھے, اور شکر کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بھی اس پر عمل کرنے کی تلقین کیا کرتے تھے. تو میرے محترم ناظرین, آج ہم جب مصائب میں گھر جاتے ہیں تو طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. میرے ناظرین, مصائب, تنگدستی, غربت, فقر و فاقہ, یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش اور امتحان ہے. میرے ناظرین اور سامعین, اس پر صبر کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنی چاہیے. یہ ایک ایسا زیور ہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں 4 چاند لگا دیتا ہے, دنیاوی زندگی کے اندر بھی اور اخروی زندگی کے اندر بھی. اللہ پاک ہم تمام لوگوں کو مصائب پر صبر کرنے اور اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور میرے ناظرین, یہ حدیثیں ہم نے جو پڑھی ہیں, جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیان کردہ تعلیمات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اور امت کے فقراء اور مساکین کو فرمایا ہے, بہت اہم چیزیں ہیں عملی زندگی کے لیے, اور یہ امتحان ہے, اس سے گھبرانی نہیں چاہیے, اور اس کے لاحق ہو جانے پر زندگی کے اندر لان تان نہیں کرنی چاہیے, ورنہ اس طریقے سے ایمان جاتا رہتا ہے. میرے ناظرین اور سامعین, یہ حدیث ہم نے جو پڑھی ہے, صبر اور شکر اور فقراء اور مساکین کے سلسلے میں اور ان کے قیامت کے دن درجے بلند ہونے کے فضائل کے سلسلے میں, وہ تمام باتیں حتی الامکان آپ تک پہنچ گئیں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے مل جانے اور ملنے پر شکر ادا کریں گے, اور مصائب پر, خواہ وہ کتنے ہی بڑے مصائب کیوں نہ ہو. چلتے چلتے میں بتا دوں کہ الہدایہ اسلامک یوٹیوب چینل جو آپ دیکھ رہے ہیں, یہ ایسا چینل ہے جو اسلامک مذہبی, اخلاقی, تہذیبی, معاشرتی اور سماجی مسئلے مسائل کو آپ تک بھیجتا آ رہا ہے. اگر آپ اس چینل کے نئے ساتھی ہیں تو سبسکرائب کریں گے. اب مجھے دیجیے اجازت, اور اسے اپنے ساتھیوں تک بھی بھیجیں تاکہ ایسے عمل سے ان کی زندگی بھی آراستہ اور پیراستہ ہو, اور ہمارے ساتھ ساتھ آپ بھی ثواب کے برابر کے مستحق ہوں. اب مجھے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.